بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نبی وقت ہیں۔ ایک بہت بڑا مالدار آدمی جس کا قتل ہو گیا، قاتل نے مال کی لالچ میں اس آدمی کا قتل کر دیا اور اس کی لاش ایسی جگہ پھینک دی جہاں پر قتل کا الزام کسی اور پر آ جائے۔ لوگ، قبیلے، خاندان ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے لگے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ سے آپ پوچھیں، دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو قوم کے لوگ حیران ہو گئے۔ کہا، موسیٰ، اس جانور کو ذبح کرنے سے اس قتل کا کیا تعلق؟ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے جواباً کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بے ہدہ مذاق کرنے والا آدمی جاہل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور ضد سمجھ میں آتی ہے، جنہوں نے نبی کے حکم پر لبیک کہنے کی بجائے نبی سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ شک، ضد اور سوالات کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ بنی اسرائیل جو فطرتاً ٹیڑھے مزاج کے اور نافرمان تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اپنے رب سے پوچھیں گائے کیسی ہو۔ حالانکہ جس وقت پہلا حکم دیا گیا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے اس پر توقف نہیں کیا، سوال کیا، معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا۔ اللہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ کم عمر ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ شرطیں لگ گئی، سوال نہ کرتے معاملہ آسان ہو جاتا، سوال کیا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑا گیا، تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا۔ سرکش بنی اسرائیل کے سمجھ میں اب بھی نہیں آیا کہ ہم جتنا ضد کریں گے، ہم جتنے سوالات کریں گے، ہم جتنا وقت کے نبی کو پریشان کریں گے، ہماری پریشانی بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ دوسرا سوال پھر پوچھ دیا، یبین لنا ما لونہا، اللہ سے پوچھو ہمیں رنگ بتائے کہ کس رنگ کی گائے ہو۔ رنگ پوچھنے سے پہلے کسی بھی رنگ کی گائے ذبح کر دیتے، کام بن جاتا، لیکن نہیں، نبی کو پریشان کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا، بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہو، اور ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ لیکن ضد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل صرف اسی پر نہیں رکے، بلکہ آگے پھر پوچھنے لگے، یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے پوچھیں، اس کو اور وضاحت سے بتائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ کیسی گائے ہو؟ صرف گائے کی عمر پر بات رک جاتی، ایک چیز ایڈ ہو گئی تھی۔ کہا نہیں، اور بتائیں، رنگ بڑھ گیا۔ کہا اور بتائیں، اب آگے اور چیزیں بڑھ گئی۔ کہا ایسی گائے ہو جس سے نہ ہل جوتا گیا ہو، جس سے نہ کھیت کو پانی پلایا گیا ہو، جس کے جسم پر کوئی نشان نہ ہو، جس گائے کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اب اتنی ساری چیزیں بڑھ گئی، اور یہ جو شرائط بڑھتی گئی، کنڈیشنز کا اضافہ ہوتے گیا، وہ بنی اسرائیل کے بیجا سوالات کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس نافرمان قوم نے کہا، قالوا الآن جئت بالحق، اب حق بات لے کر آئے ہو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار میں ہی حق بات کہہ دی تھی، اور اگر بنی اسرائیل سوال جواب پر نہ آتے
نبی کو پریشان نہ کرتے تو اتنی پریشانی ان کی بھی نہ بڑھتی، لیکن اپنی پریشانیوں کو اپنے سوالات سے بڑھاتے گئے، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب معاملہ ٹلنے والا نہیں ہے، اب تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، تب کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب سچ بات لے کر آئے ہو۔ اب گائے کی تلاش شروع ہو گئی کہ ایسی گائے ملے جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ کم عمر ہو، ایسی گائے ہو جو زرد رنگ کی ہو، رنگ خوشنما ہو، دیکھنے والے کی طبیعت دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسی گائے ہو جس سے کھیتی میں ہل نہ چلایا گیا ہو، ایسی گائے ہو جس سے پانی نہ سینچا گیا ہو، ایسی گائے ہو جس کے جسم پر کوئی نشان نہ ہو، جس گائے میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس گائے کی تلاش شروع ہوئی، تلاش کرتے کرتے قریہ بقریہ شہر بشہر ایک گائے تک یہ لوگ پہنچ گئے، اور وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی۔ وہ اپنی گائے کو چرا رہا تھا، جب اس سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائے بیچ دو، تو نوجوان کہنے لگا میں اپنی والدہ کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں اپنے والدہ سے پوچھ کر ہی کوئی کام کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں کو لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بچے کی ماں کہنے لگی یہ گائے اللہ کی امانت ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ اس بچے کا باپ بڑا نیک شخص تھا، اور اس نے مرتے ہوئے کچھ جائیداد کے ساتھ یہ گائے چھوڑی تھی، اور اس بچے کو وصیت کی تھی کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ ہو سکتا ہے اس ایک گائے سے ہی تمہاری تقدیر بدل دے۔ اور بچہ ماں کی پرورش میں بڑا نیک نکلا، تو اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی والدہ کی اطاعت کی وجہ سے اس کی قسمت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے اس گائے کو ذریعہ بنایا۔ اس بچے کی ماں کہنے لگی نہیں، ہم نے یہ گائے نہیں بیچنی ہے۔ وہ لوگوں نے اصرار کیا، کہا تم جو قیمت مانگو ہم وہ قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن خدا را ہمیں یہ گائے بیچ دو۔ تو اس کی ماں نے، بعض روایتوں میں آتا ہے، اس گائے کے وزن کے برابر سونے کے عوض اس گائے کو فروخت کیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ اس گائے کو خرید کر لائے اتنے مہنگے داموں پر۔ کیوں؟ ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے بیجا سوالات کی وجہ سے، ان کے نبی کو پریشان کرنے کی وجہ سے۔ اگر پہلی دفعہ میں ہی نبی کی بات کو مان لیتے تو اتنی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ جب اس گائے کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے لاش کو ٹچ کر دو، لگا دو۔ جیسے انہوں نے اس جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے لاش کو ٹچ کیا تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا، دوبارہ سے وہ مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس مردے کو زندہ کیا، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ انسان کی ہٹ درمی، انسان کی ضد اس کے راستے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کبھی بیجا ضد پر قائم نہ رہے، کبھی ہٹ درمی پر نہ چلے، بلکہ معاملات کو آسانی سے لے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو لینے میں کوئی قیل و قال نہ کرے، کوئی حجت نہ کرے، تو زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔